حضرات بھی امت کو یاد کریں، امت کو اپنی دعا کے حوالے سے رسول پاک اپنی دعا میں خاص محور و مرکز بنائیں، مگر وہ امتی کتنا احسان فراموش ہے جو حضور کی شریعت کو پس پش ڈال کر، حضور کو نظر انداز کر کے، انگریز اور یہود و ہنود کی گندی تہذیبوں کے پیچھے چل کر اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بجائے دنیا میں ایسا مگن ہوا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کی شریعت کو پس پش ڈال دیا اور معاشرتی رواج اور انگریزوں کی چوڑی تہذیب کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ آج یہ بات قابل غور اور قابل حفظ ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ آج دنیا کی تو ہمیں بہت فکر ہے، آج ہمیں اپنی بینک بیلنس کی تو بہت فکر ہے، آج ہمیں اپنے جناب مال و متاع کے حوالے سے، جائیدادوں کے حوالے سے تو بہت فکر ہے، مگر کیا ہم نے کبھی اپنی قبر حشر کی بھی فکر کی؟ کیا ہم نے آخرت کی بھی فکر کی؟ بنیادی طور پر یہ سمجھیے، دین کی تعلیمات جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم علیہ السلام دنیا میں پیش فرماتے رہے، دین کی تمام تعلیمات کا خلاصہ 3 باتوں میں۔ پہلی ہے توحید، دوسری ہے رسالت اور تیسری ہے فکر آخرت۔ دین کے تمام عقائد، دین کی تمام تعلیمات ان تینوں میں موجود ہیں۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات موجود ہے، یہ ساری کائنات خود نہیں بنی، اس کا بنانے والا رب ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی ذات، صفات اور عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ جسم، زمان، مکان، جہت سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے۔ اور رسالت کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سمیت اللہ پاک نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، 1,24,000 کم و بیش، وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی برحق ہیں۔ اور تیسرا دینی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ ہے فکر آخرت۔ اس فکر آخرت کی اللہ کے سارے نبی تعلیم اور سبق اور درس ارشاد فرماتے رہے۔ اللہ کے پاک نبیوں کی تعلیم میں جا بجا اس کا ذکر خیر ملے گا۔ خود قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی 1000 سے زائد آیات طیبات فکر آخرت کے بارے میں، 1000 سے زائد آیات طیبات اس فکر آخرت کے بارے میں، آخرت کے فکر کے بارے میں۔ سبق کیا دیا؟ خلاصہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا طریقہ اور وتیرہ کیا ہے؟ سبق یہی ہے، یہ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو اہل ایمان ہیں وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھ کر کوئی بندہ خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا رہے، خدا کریم جل شانہ کے دین اور شریعت، اس کے حبیب کی شریعت کی دجیاں بکھیرتا رہے، اس کا مطلب ہے اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور یہ بات رب اور اس کے محبوب کے کلام میں جا بجا سمجھائی گئی کہ یہ جو جہان ہے یہ عارضی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جہان جب انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، مگر ایک وقت مقرر ہے، کسی کو 60، 50، کسی کو 70، 80 سال دے کر پھر اس نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہاں تک انسان کے ماں سوا جتنا جو کچھ ہے اس کے لیے بھی کلیہ قاعدہ یہی ہے
اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی طرف سے کلیہ یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ یہاں تک یہ جو جہان ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو سورج چاند تارے ہیں، ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، جیسے انسان کے لیے، دیگر جانداروں کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے وقت مقرر ہے۔ اسی طرح جب ان کی عمر، ان کی جو مقدار ہے، ان کے حوالے سے جو وقت مقرر ہے آئے گا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، پھر آسمان پھٹ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے منتشر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر اپنی جگہوں سے اگل پڑیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر قبروں والوں اس قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر اس وقت علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کس بات کا، کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ قیامت فکر آخرت کے بارے میں رب کریم نے جا بجا جھنجھوڑا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ کہیں دوسرے مقام پر فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا زمین کو زبردست جھٹکا دیا جائے گا، زمین یعنی پھٹ جائے گی، زلزلہ برپا کر دیا جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، فرمایا یہاں تک زمین کے اندر جو بوجھ موجود ہے وہ اگل دے گی، زمین پھٹ جائے گی۔ اور پھر رب کریم جل شانہ کی ذات نے جا بجا، رب کریم جل شانہ نے اسی فکر آخرت کے حوالے سے انسان کو جھنجھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بہت ساری احادیث طیبات ہیں۔ ایک آیت کریمہ اور سنیے جو سورۃ تکاثر ہے، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں خواہشات کی کثرت نے آن گھیرا، تم اسی میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ سورۃ تکاثر وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم ہر روز 1000 آیتوں کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا حضور 1000 آیتوں کی ہم تلاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا تم میں سے جو شخص سورۃ تکاثر کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس کو 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے۔ آئمہ فرماتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے کہ کلام مجید میں رب کریم نے جا بجا فکر آخرت کا سبق دیا۔ قرآن پاک میں 1000 سے زائد آیات طیبات فکر آخرت کے بارے میں ہیں، اور ان ساری آیتوں کا خلاصہ اللہ نے سورۃ تکاثر میں بیان فرما دیا۔ آج ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، الہاکم التکاثر، تمہیں تمہاری خواہشات نے آن گھیرا، آن دبوچا، کثرت کا ہی شوق اور جنون تم پر چڑھ گیا۔ تمہارے پاس 2 بنگلے نہیں 3 ہونے چاہیے، 4 فیکٹریاں نہیں 5 ہونی چاہیے۔ میرے چچا یا میرے بھائی کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ دل کسی بات پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ کثرت مال و متاع، کثرت جائیداد کے ہرس نے ایسا تمہیں آن دبوچا کہ پھر وہ وقت آ گیا حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جان پہنچے، قبروں میں جا پہنچے، قبروں کا تو تم نے منہ دیکھ لیا، اور پھر سمجھا کہ تم نے کیا؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں کہ ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی تمہاری جوانی رہے گی، ایسے ہی تمہارا حب و دبدبہ رہے گا، ایسے ہی تمہارا چاہو جلال رہے گا، ایسے ہی تمہارا مال و متاع رہے گا، ایسے ہی تمہاری جائیداد رہے گی، ایسے ہی تمہارے بنگلے رہیں گے، ایسے ہی تمہاری کوٹھیاں رہیں گی۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا عنقریب۔ جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی، صحت بیماری میں بدل جائے گی،
اور تمہاری امیری خواب میں مل جائے گی، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں عنقریب، ہرگز نہیں، تم اسی حالت میں رہو، تمہیں عنقریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہاں کلا سوف تعلمون 2 بار آیا، پہلے سے مراد قبر کی زندگی ہے اور دوسرے سے مراد قیامت کے بعد کی زندگی۔ فکر آخرت کے حوالے سے رب کریم نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو خاک میں رکھ کر اوپر مٹی ڈالی، اپنے بھائی بیٹے کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا، مگر تم ابھی بھی خواہشات نفسانی میں ایسے الجھے کہ تمہیں اپنی آخرت بھول گئی۔ آج دنیا میں ہم اس قدر مگن ہو گئے کہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا، مگر رسول اللہ کی شریعت کو پس پش ڈال دیا، نعرہ تو لگایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر حضور کی شریعت کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور صحابہ میں جلوہ فرما ہوئے، کچھ لوگ ہنس رہے تھے، حضور پاک سرکار نے فرمایا لوگو اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تم کم ہنستے زیادہ روتے، تم زیادہ روتے، کہ آخرت کی فکر کا سبق رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جہان عارضی ہے، اصل جہان آخرت کا ہے، یہاں زندگی چند روزہ ہے، وہاں زندگی ہمیشہ کی ہے۔ کتنا جی لو گے، کتنا مال و متاع اکٹھا کر لو گے، کیا دنیا میں تیر مار لو گے، آخر مرنا ہے۔ اس وقت جب صحت بیماری میں بدلتی ہے، بیٹا باپ کے لیے، باپ بیٹے کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، یار یار کے لیے تڑپتا تو ہے، اپنے پیسے خزانوں کے منہ کو کھول لیتا ہے کہ کسی طریقے سے بچ جائے، جب مگر موت کا مریضہ آ جاتا ہے تو کیا باپ جس کو بڑی محبت ہوتی ہے وہ بیٹے کے ساتھ لیٹنا گوارا کرتا ہے کہ مجھے بھی بیٹے کے ساتھ لٹا کر مٹی ڈال دو؟ بیٹا کہتا ہے ابے کے ساتھ مجھے بھی لٹا کر مٹی ڈال دو۔ وہاں جانا ہے تو اکیلے جانا ہے، وہاں نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ یار کام آئے گا، نہ کوئی اور کام آئے گا، وہاں کام آئے گا تو مدینے کا تاجدار کام آئے گا۔ وہاں کام کون آئے گا؟ وہاں مدینے کا تاجدار آئے گا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تیرا تو چہرہ میرے غلاموں جیسا نہیں ہے، میں نے تو کہا تھا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مشرکوں کا خلاف کرو، تم نے تو تیرا ہی میرے دشمنوں کا سا بنا رکھا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تو کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم تو نماز کے قریب نہیں پھٹکتے تھے۔ میں نے تو کہا تھا سود حرام ہے، شراب خوری، زناکاری، بدکاری حرام ہے، مگر تم نے میری بتائی ہوئی شریعت سے منہ موڑ کر دنیا کی خواہشات میں ایسے الجھ گئے کہ تم رب اور میری شریعت کو تم نے اس کا جو ہے پاس ہی کیا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا اصل محبت یہ ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی رسول اللہ کی سنت میں قبول نہیں ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں قبول نہیں ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا تمہیں قبول نہیں ہے، سود، شراب خوری، زنا کاری، بدکاری کو چھوڑنا تمہیں قبول نہیں ہے، اور جو چھوڑتا ہے رب کی بارگاہ میں اس کا درجہ کیا ہے؟ حلیت الاولیاء میں روایت ہے، رسول پاک فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر عیش و عشرت کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتا ہے، رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت کی پیروی کرتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں، سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان عیش و عشرت کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرے، رسم و رواج کو چھوڑ کر، حضور فرماتے ہیں رسم و رواج کو چھوڑ کر میری سنت پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہاں شہیدوں کا بھی نہیں ہے، صدیقین کا ہے، صدیق کا درجہ شہید سے بھی اوپر ہے۔ اللہ پاک کے انعام یافتہ 4 لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگوں میں پہلا نمبر اللہ کے پاک نبیوں کا، دوسرا نمبر صدیقین کا، صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا، چوتھا صالحین کا۔ رب کے محبوب نے فرمایا جو عیش و عشرت کو چھوڑ کر جو نوجوان آخرت کی فکر کرے، رسم و رواج کو چھوڑ کر میری سنت پر ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو 70 صدیقین کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں دنیا چھوڑ دو، دنیا طے کر دو، نہیں، دنیا میں رہ کر فکر آخرت کو فکر دنیا پر مقدم کرو، دنیا میں رہ کر رسم و رواج کی لعنت سے نکل کر شریعت مصطفیٰ کے تحت اپنی زندگی گزارو، دنیا میں رہ کر شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ آج ہم آخرت کو ایسے بلا بیٹھے، رسم و رواج کی ایسی لعنت اور موسم میں کیا پکڑے، ہم تو اس قدر مطلب اس معاملے میں مسترد ہو چکے کہ جو چیزیں شریعت نے ضروری قرار دی تھی وہ ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور جو رسم و رواج ہے ان کو ہم نے فرض قرار دیا۔ غور کیجیے، نکاح ہے، شادی ہے، شادی کے موقع پر شریعت کے لیے شریعت نے کن چیزوں کو ضروری قرار دیا؟ وہ ہے 2 گواہ ہوں، 2 گواہ ہوں، حق مہر ہو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے شریعت کے ہاں، صرف 3 چیزیں ہیں شادی کے لیے، نکاح کے لیے، گواہ دو، حق مہر، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول۔ مگر ہم نے ان کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ شادی کے لیے ڈھولکی بجانا ضروری سمجھا، جو نہ بجائے کہتے یہ شادی ہے کہ موت کا سما ہے۔ شادی کے موقع پر مہندی کی رسم کے لیبل پر شریعت مطہرہ کا مذاق، مرد و عورت کا اختلاط، مرد عورت کے ناچ گانے باجے، ان کو ضروری قرار دیں۔ پھر بارات کے ساتھ بینڈ باجا، منگنی، دیگر ان چیزوں میں ہزاروں حرام کاریاں، بلکہ کئی جگہوں پر، بلکہ بہت سارے مقامات پر منگنی کے موقع پر بچی اور بچے دونوں کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک جگہ میں نے دیکھا، ایک جگہ ایک عالمہ فاضلہ بچی کی برات کا معاملہ تھا، تو ہوا کیا؟ رشتہ ٹوٹ گیا۔
کس بنیاد پر؟ لڑکے کی ماں آئی، اس نے کہا ہم نکاح سے پہلے 4 سہاگنوں والی رسم پوری کریں گے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ بچی والوں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہوتی یہ ہے کہ بچی اور بچہ دونوں اکٹھے بٹھائیں گے، اس کے چاروں کونوں پر 4 سہاگنوں کو، شادی شدہ عورتوں کو کھڑا کریں گے، وہ ان پر دونوں پر چاول پھینکیں گے۔ اب جو بچی والے تھے وہ سمجھدار تھے، دینی مزاج والے تھے، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے ہم اپنی بچی کو بچے کے ساتھ کیسے بٹھا دیں؟ نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ پھر وہ جو 4 عورتیں ہیں وہ اس کی مالک ہوگی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم برات لے کر نہیں آئیں گے۔ ہم ایسا رسم و رواج میں جو ہے جکڑے گئے، شریعت کی دجیاں بغیر دی۔ پھر سونے کا معاملہ دیکھیں، بچوں کو یا بچیوں کو کے حوالے سے سونے کا معاملہ ہے۔ شادی کی بات بعد میں ہوتی ہے، سونے کی بات پہلے ہوتی ہے۔ سونا کس سے بنوائے، کتنا بنوائے؟ آپ جو سسر ہے اپنے داماد کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے، جس سونے کے بارے میں سرکار اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہازان حرامان علی ذکور امتی، آج بکر کا ریشم اور سونے کو نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ بچے کو، دولہا کو، اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہا ہے، خود بھی تیسری بڑھ رہا ہے، اس کو بھی بنا رہا ہے۔ آج ادھر جہیز کی ماں طلب کی بہتات نے شادیوں کو کس قدر مشکل کر دیا۔ آج ماحول ایسا بن چکا کہ زنا آسان ہے، شادی مشکل ہے۔ اس قدر خباثتوں کی ہم جرمٹ میں جکڑے گئے، رسم و رواج کی ایسی لعنت میں ہم جکڑے گئے، یہاں زنا آسان ہے، شادی مشکل ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی بچیاں انہیں رسومات، اس قسم کی خباثتوں کی وجہ سے شادی نکاح جیسی مقدس سنت سے محروم رہ جاتی ہے۔ بالآخر ہوتا وہی ہے جو بے حیائیوں میں لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اچھا پھر عجب سما ہے، حق مہر کی باری آتی ہے۔ کتنا حق مہر ہے؟ کہتے مولوی صاحب لکھو شریعت کے مطابق جو کچھ ہے۔ ڈھولکی بجاتے تمہیں شریعت یاد نہیں آئی؟ بیٹ باجے کے وقت شریعت یاد نہیں آئی؟ ناچ گانے کے وقت شریعت یاد نہیں آئی؟ اگر آخرت کو ہم اپنے سامنے سمجھیں، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آخرت سے بہت دور ہیں، وہ کتنا دور ہو بھائی؟ سانس چل رہا ہے، سانس چل رہا ہے تو یہ جہان ہے، سانس بند ہو گیا تو اگلا جہان کتنا دور ہے۔ آج ہمیں اپنے حال پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا آخرت کی فکر کا ذکر کر دیا۔ حضور اکرم نے قبروں کی زیارت کا حکم اسی لیے تو دیا۔ رسول پاک نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو گے تو تمہیں آخرت یاد دلائے۔ جب قبرستان پہنچو تو سوچو یہاں کتنے سکورما مٹی کے نیچے ہیں جن کی خواہشات ہم سے بھی زیادہ تھی، بڑے بڑے چودھری، روپ و دبدبے والے، نوجوان والے۔ آج ہماری غلط کاریاں، معاشرتی بگاڑ اس نوبت کو پہنچ چکا ہے کہ یقین کریں اللہ کے پاک نبیوں میں جتنی قومیں تھیں، نبیوں کی قومیں تھیں، سب سے بدترین قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی، مگر نبی پاک فرماتے ہیں ان میں 10 برائیاں تھیں۔ کتنی؟ 10۔
بندروں کی صورت میں مسح کر دیے گئے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ برائیاں کتنی ہیں؟ 10۔ آج ہماری برائیوں کی شاید گنتی مشکل ہو جائے۔ آج ہم کس قدر برائیوں میں پڑھ کر آخرت کو بھول گئے۔ رب کریم نے اسی زمین کو اشارہ کیا، اسی سبق کو تو پڑھایا ہے، الہاکم التکاثر، تم اپنی خواہش نفسانی کی بہتان میں پڑ گئے، اس قدر مشغول ہو گئے کہ تم نے میرے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا، حبیب کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اور یہ کیسا عاشق ہے، کیسا امتی ہے کہ حضور کو نظر انداز کر دیا، حضور کی شریعت کو نظر انداز کر دیا۔ آج اس مقدس رات میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یا پھر ہم نے مرنا ہے رب کی بارگاہ میں بے اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا اقترب للناس حسابہم، فرمایا ان قریب لوگوں کا حساب ہونے والا ہے، ان قریب لوگوں کا حساب ہونے والا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، فرمایا اور وہ غفلت میں موردون، فرمایا وہ تو غفلت میں بے راستہ منہ موڑے۔ آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ آج حالات و واقعات، معاشرتی سیٹ اپ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم نے نہ خود دین سیکھا، نہ اپنی اولادوں کو سکھایا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، رسول پاک فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے۔ اولاد باپ کے باپ سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کے دیگر جو افراد ہیں جن پر ان کا بس ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ یہاں تک پڑوسی بھی قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے گا، یا اللہ یہ میرا مجرم ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اس کو کوئی جرم نہیں کیا، وہ کہے گا یا اللہ میرا مجرم میرا حق دلا۔ سنیے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تجھ کا کوئی حق نہیں مارا، اللہ فرمائے گا تیرا کیا اس نے حق مارا؟ کہا یہ خود نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، مجھے اس نے کبھی دعوت نہیں دی تھی، یہ خود تو عمل دین پر شریعت پر کرتا تھا، مگر مجھے کبھی برائی سے اس نے بات نہیں کیا۔ آج ضرورت سمر کی ہے، آج اس پرفتن دور میں یہاں تو ایمان کے لالے پڑ گئے، فتنے ہی فتنے، اس قدر فتنے ہیں کہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ آخرت کی فکر کا رسول اللہ نے ایک سبق یہ بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا دعا ہے سنیے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یہ حضور کی دعا ہے، سبق ہمارے لیے ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے میں دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ یہ حضور کا سبق ہے، امت کو دعا سکھائی، یاد رکھ لو، صرف اپنی نمازوں پر بھی مان نہ کرنا، اپنے امروں پر بھی مان نہ کرنا، یہ بات یاد رکھنا، انما الاعمال بالخواتیم، رسول پاک فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اگر تو خاتمہ اچھا ہے تو آگے خیر ہی خیر ہے، اگر بے شک جتنی مرضی تم نے کوششیں کی اور تمہارا خاتمہ برا ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی آ گیا، ایک بندہ ہے، فرمایا
وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ ہے جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا کرتا ہے، اللہ اس پر کرم کرتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک اپنے دین و ایمان عقیدے کی حفاظت کریں۔ فتنوں کا دور ہے، نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور آج اہل سنت کے لیبل پر اس قدر خطرناک موڑ ہے۔ ڈبہ جعلی بھی فرنگیے درباروں پر قابض ہو، اہل سنت کے لیبل پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لیبل اہل سنت کا لگایا، اور اندر سے رافضیوں کا کام کیا، صحابہ کے دشمنوں کا کام۔ اس رات، اس مقدس رات میں ہم بیٹھے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں بخشش ہوتی اس میں ایک ہے بندہ جو کینہ پرور ہے۔ کون ہے؟ کینہ پرور۔ کیا مطلب؟ جس کے دل میں ایک مومن کا کوڑ ہے، جس کے دل میں ایک مومن کی کا بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ یہ تو اس کی بات ہے جس کے دل میں ایک عام مومن کا کوڑ ہے، تو جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کا کوڑ ہو، جس کے دل میں صدیق اکبر کا کوڑ ہو، جو نبی رسولوں کے پاس سب سے اکبر ہے، فاروق اعظم کا کوڑ، عثمان غنی علی پاک کا کوڑ، حضرت طلحہ زبیر کا کوڑ، سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف کا کوڑ، ابو عبیدہ سعید بن زید کا کوڑ، حضرت وحشی کا کوڑ ہو، اصحاب بدر یا صاحب بیعت رضوان کا کوڑ ہو، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت عمر بن العاص، کسی بھی صحابی کا کوڑ ہو، کوڑ تو عام مومن کا بندے کو جنت میں نہیں جانے دے گا، تو جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کا کوڑ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یہ باتیں سمجھیں۔ اہل سنت کے لیبل پر ایسے ڈبہ بھی میدان میں آ گئے، اور ہمارے لوگ جو ہیں جس کو دیکھتے جنہیں رائے کبھی بھی نہ پڑھ سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ حضور قرآن پاک میں ایک اور دعا بھی کہتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد، ایمان کی منزل کے بعد یا اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی رحمت میں سے ہمیں حظ وافر عطا کر، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ یہ دعا بھی سکھائی۔ لہذا حضرات آج کی مقدس رات میں سبق یہی ہے کہ اپنے ایمان کو بھی بچاؤ، اپنے عقیدے کو بھی بچاؤ۔ ڈبہ پیرو، جعلی پیرو، یہ بات یاد رکھو، جس کے پیچھے چلو آنکھیں کھول کر چلو۔ اندھی عقیدت، اندھی محبت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے جس سے محبت کرنا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہماری محبت کا مرکز نبی پاک ہے۔ ہم جس کو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں، رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جو حضور سے غداری کرے، بے وفائی کرے، حضور کے گستاخوں کو اپنا اس یارانہ لگائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی تعریفیں کرے۔ آج کل بڑے بڑے ایسے بھی صوفی نمودار ہو گئے جو کہتے ہیں کسی کو کچھ مت کرو، سارے ٹھیک ہیں، اور یہ بھی گھراٹیے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے، جنت
جنت میں ایک جائے گا، باقی سب جنت میں۔ اور یہ کہتا نہیں جی ٹھارے ٹھیک ہیں، اس کی لڑائی مولوی سے نہیں ہے، اس فراٹیے کی لڑائی تو رسول اللہ سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے ٹھیک نہیں ہیں، فرمایا 72 جنمی ہیں، جنتی ایک ہے۔ یہ باتیں سمجھیں۔ اپنا اگر کسی کو امام بنانا ہے تو جانچ پڑتال ضرور کرو، اگر کسی کو پیر بنانا ہے جانچ پڑتال ضرور کرو، ظاہری وضاحت دیکھ کر پیچھے نہ لگو۔ اس کا عقیدہ، اس کا عمل، پیری بننا ہے تو پیر کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اہل سنت کے مذہب کے مطابق، اور دوسری شرط یہ ہے شریعت کا پابند ہو، حضور کے رنگ میں رنگا ہوا۔ جو حضور کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں یاد رکھیے۔ داتا صاحب، غوث اعظم، بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کو دیکھو، ان کی کیا تعلیمات ہیں، اللہ نے اسی کا تو سبق پڑھایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ، صراط مستقیم وہ ہے جو میرے پیاروں کا رستہ ہے۔ جو کہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، ٹوپیاں الٹی سلٹی لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو ایسے صوفی بھی فراڈیے ہیں، ایسے مولوی بھی فراڈیے ہیں، ایسے ڈبہ پیر کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں عقیدے کی کسوٹی سمجھنا چاہتے ہیں سادہ لفظوں میں، تو جس کا عقیدہ، جس کی فکر امام محمد رضا کی فکر کے مطابق وہ سمجھ لو وہ سنی ہے۔ جو اس سے رکردانی کرے، جو اس سے بغاوت کرے، سمجھ لو وہ سنی نہیں ہے، لیبل کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے اپنے عمل کے سلسلہ میں ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہم نے آخر مرنا ہے، آخر ہم نے رب کی بارگاہ میں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ سوال ایک نہیں، ساری زندگی کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ساری زندگی کا سبق جو ہم نے پڑھا، جو زندگی کو ہم نے عمل کیا۔ ایک بڑے بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ عنہ۔ ایک امیر شخص کی خدمت میں حاضر ہوا کہ سرکار میری دعوت قبول کیجیے۔ وہ نہیں مانے، اس نے بڑا اصرار کیا، وہ نہیں مانے۔ بالآخر اس کے زیادہ اصرار کو دیکھ کر فرمایا میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا حضرت مجھے آپ کی شرط قبول۔ دل میں سوچا کیا کہیں گے، شرط کیا لگائیں؟ یہ کہیں گے بیٹا نماز پڑھنا، شریعت پر عمل کرنا، اس قسم کی 4 باتیں کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہ حضرت مجھے آپ کی ساری شرطیں قبول ہیں۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا جی اعلیٰ سے اعلیٰ قلیم بچھا دوں گے، بچھا دیں گے، بیڈ شیڈ لگا دیں گے، 4 پائیں بچھا دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بستر لگا دیں گے، جہاں حضرت چاہیں تشریف فرما جائیں۔ کہا قبول ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ دل میں سوچا اللہ پاک نے پیسہ بڑھا دیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں کی فراوانی کر دوں گا، کھانوں کی ڈشیں لگا دوں گا، جو چاہیں حضرت تناول فرمائے گا، سرکار قبول ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے جو تمہیں کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ دل میں وہی سوچا یہ کہیں گے بیٹا نماز پڑھ، شریعت پر عمل کر، ٹھیک ہے۔ کہا سرکار یہ بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر حضرات، اللہ والوں کی سوچ اور فکر کو دیکھیے۔ دعوت کو قبول کر لیا، وقت مقرر آیا، اس میر نے، اس شخص نے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں وسیع دعوت کا اہتمام کیا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہوئے کہ فلاں علاقے کے جو مشہور زمانہ اللہ کے ولی ہیں وہ آ رہے ہیں۔ لوگ کثیر تعداد میں جمع تھے۔ حضرت تشریف لائے، لوگ سارے کھڑے ہو گئے، مگر حضرت نے کیا کیا؟ جہاں پر لوگوں کی جوتیاں تھیں حضرت جوتیوں پر بیٹھ گئے۔
سارے ہکے بکے رہ گئے، مگر شرط تھی جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں، خاموش رہے۔ کھانے کا وقت ہوا، لوگوں نے جناب اعلیٰ کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے، کھانا شروع ہو گیا۔ اس اللہ والے نے اپنی جیب سے ایک جو کی سوکھی روٹی نکالی، اس کو کھانا شروع کر دیا۔ لوگ حیران، مگر خاموش ہو گئے، شرط ہے۔ کھانا کھا لیا، میزبان کو بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ۔ حاضر ہو گئے، کہا ایک چولہا لاؤ، اس میں آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، فرمایا اس پر توا رکھو، لوہے کا توا رکھا گیا۔ جب آگ کی تپش نے اس کو سڑک کر دیا، حضرت ننگے پاؤں اس توے پر کھڑے ہوئے، اپنی جیب سے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کر کہا لوگوں آج میں نے تھوڑا سا اس روٹی سے ایک ٹکڑا کھایا ہے۔ گرم توے پر کھڑے ہو کر یہ گفتگو فرما نیچے تشریف لایا، فرمایا تم سب اس توے پر آ کر کھڑے ہو گئے، آج کے اس کھانے کا حساب دو۔ سب لوگ کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے آؤ، اس کھانے توے پر، گرم توے پر کھڑے ہو کر آج کے کھانے کا حساب دو، تم نے کیا کیا کھایا؟ لوگوں نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا، سرکار آپ تو اللہ کے ولی ہیں، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لوگوں آج گرم توے پر جو دنیا کی آگ سے گرم ہوا، ایک وقت کے کھانے کا حساب تم سے دشوار ہے، مشکل ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گرمی اور تپش سے ابل نہیں ہوگی، کیفیت یہ ہوگی، اس وقت اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کا دن ہوگا، اس دن تمہیں ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ والے کی تقریر ایسے نافع ثابت ہوئی، لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگے، سینکڑوں لوگوں نے توبہ کی۔ یہ فکر آخرت ہے، آج ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جاگنا چاہیے کہ ہم کیا ہے، کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا، محبت رسول کا دعوت تو کیا، مگر شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کے بجائے شریعت کو بس پوچھ ڈال دیا، یہود و ہنود انگریزوں کی چوری اور گندی تہذیب کو اپنا لیا، اور یہاں تک نحوست ہم پر طاری ہوئی کہ دین کے ضروری احکامات اور ہم نے خود سیکھا نہ اپنی اولادوں کو سکھایا، جو احکامات سیکھا مسلمان پر فرض عین تھا، رسول اکرم فرماتے تھے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ضروری علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض عین ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہمیں غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں، جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، ہمیں نماز کی شرائط کا پتہ نہیں، نماز کے بعد کا پتہ نہیں، کہاں ٹوٹے گی، کیسے ٹوٹے گی، کس طرح رہے گی، کس طرح نہیں رہے گی، کہاں سجدہ صاف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ یہاں تک ہماری حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم دین سے کس قدر دور ہو گئے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جاگنا چاہیے، یہ مقدس رات ہے، اس مقدس رات میں اپنے رب کو منانا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اس کے حبیب کی شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کو سیکھنا مسلمان پر فرض ہے، اور ان پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم میں ہر بندہ نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں بھی اسے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا، اس کا تو اس سے پوچھا ہی جائے گا، مگر اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آج کسی کو بتانے کی حاجت نہیں، صرف اپنے گریبان میں جھانکنے کی حاجت ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ ہم نے شریعت مطہرہ کا مسلمان ہو کر کس قدر مذاق بنایا، لیبل کچھ اور لگایا، اندر شریعت کی اسے بغاوتوں کی انتہا کر کتنی رسومات ہیں۔ اور یہاں تک غریب تو ہمارے مرنے کے موقعوں پر بھی آنے سے رہا، صرف ان رسومات کی نحوست کی وجہ سے۔ آج سمجھیے جو خدا کے اس کے رسول کے احکامات ہیں، نماز ہے، نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ جس کی قضا ہوئی معافی نہیں ہوگی، ادا کرنا ہی پڑے گی۔ قضا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگو، مگر یہ نہیں ہوگا کہ تم معافی مانگو تو ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے، قضا نماز ادا کرنی ہی پڑے گی۔ آج کل ہمارے ہاں عجیب نظام ہے، عجیب سیٹ اپ ہے۔ اس طرح کے موقع پر نوافل کی طرف بڑا زور ہے، یہ نفل پڑھو بخشے جاؤ گے، اور ٹھیک ہے نفلوں کی بڑی فضیلت ہے، مگر حدیث میں آیا ہے، سیدنا صدیق اکبر راوی ہیں کہ جو فرض ادا نہ کرے اللہ اس کے نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ صلاۃ و تسبیح برکت والی چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر جو تم پر قضا نمازیں فرض تھی تم نے ادا نہیں کی، وہ تم پر قرض ہے، پہلے اس کو ادا کرو۔ جب تک قضا نمازیں ادا نہ کرو تو تم نفل پڑھ کر رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہیں معافی نفلوں سے نہیں ملے گی جب تک تم رب کا قرض نہیں واپس نہ کرو۔ تمہارے ذمہ وہ قرض ہے، قضا نمازیں ادا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، صرف رب کی رحمت حضور کی شفاعت پر نظر رکھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلا جانا، یہ اس کی شریعت سے مذاق ہے۔ رب کی رحمت پر حق ہے، حضور کی شفاعت پر حق ہے، مگر نافرمانیاں کرنا اس کے دین اور شریعت اس کے حکم سے غداری ہے۔ ہاں اس کے احکامات پر عمل کرو، بھول جو چھوٹا موٹا اس کی بارگاہ میں معافی سے کام چل جائے گا، مگر یہ بات یاد رکھو، ہمارے ہاں لوگ اپنے دل کو تسلی دینے کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حضور کی شفاعت پر حق ہے، کون کہتا ہے شفاعت نہیں ہوگی؟ تو پلیز ہے جو شفاعت کا من کہہ رہا، مگر حضور پاک سے دوزخ میں جانا دیکھا نہ جائے گا تو حضور سے اپنی نافرمانیاں، قرآن کی نافرمانیاں یہ دیکھی جاتی ہے۔ یہ باتیں سمجھیں، اس قسم کی عجیب و غریب باتیں دیکھ کر پڑھ کر سن کر دل کو بہلا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی وہ ہے جو اللہ اس کے محبوب میں آخرت کی فکر کا ہمیں سبق دیا۔ اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، موت کا وقت مقرر ہے، پتہ نہیں یہاں سے بھی ہمیں اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، کہ آگاہ اپنی موت سے عامی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر۔ موت آ کر رہے گی، جان جا کر رہے گی، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ قضا نمازیں ہمارے جو ذمے ہیں، سب سے اول سبق یہ ہے کہ جہاں رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے نماز کی ادائیگی کا عہد کرو، وہاں قضا نمازوں کی ادائیگی کا بھی ایک سلسلہ شروع کرو۔ بلکہ اگر کسی کی نمازیں زیادہ ہیں تو نوافل چھوڑو، نوافل کی جگہ بھی قضا نمازیں ادا کرو۔ ہاں اگر تھوڑی ہے تو ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ دیگر اس نمازوں کی اپنا ترتیب بناؤ۔ موت کا فرشتہ نہ جانے کب آ جائے۔ پھر رب کے محبوب نے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں جن چیزوں سے روکا ہے، سود ہے، آج ہر دوسرا بندہ سود میں مبتلا نظر آتا ہے، پیسے کی ہرس نے ایسا بے قابو کر دیا، پاگل کر دیا۔ رسول اللہ فرمایا، قرآن کہتا ہے حرم اللہ الربا،
اللہ نے سود کو حرام کرا. رسول اللہ فرماتے ہیں سود کا 1 درہم کھانا اپنی سکی ماں سے زنا سے بھی بدتر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کس موڑ پر کھڑے؟ بینکنگ کا نظام سودی نظام ہے. ہم لوگ قرضے دے کر سود کے حوالے سے 1 روپیہ بھی حرام ہے. آج لوگ شوق سے اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر خدا کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ پھر تو خدا کی لعنتیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کوٹڑیوں جیسے, ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ سود خور ہیں, آپ کی امت کے سود خور ہیں. آج ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے, اپنی حالت کو بدلنا چاہیے, ورنہ ہم کہاں اللہ کے عذاب کے کو سہنے والے. اور بابا ہم سے تو دنیا کی چھوٹی موٹی سختیاں برداشت نہیں ہو پاتی, ہم سے تو سورج کی دھوپ کی تپش برداشت نہیں ہو پاتی, ہم سے تو دنیا کی آگ کی تپش برداشت نہیں ہو پاتی. تو اللہ کے عذابوں کو ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ وہ تو جا بجا ہمیں سبق دیتا ہے, آخرت کی فکر دلاتا ہے. اب بھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, اب بھی وقت ہے, وقت کو غنیمت سمجھو. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں جس نے میرے ذکر سے, میرے شہ محبوب کی شریعت سے منہ موڑا, اس کے لیے قبر کی تنگ زندگی. رسول اللہ فرماتے ہیں قبر میں جب ایسا بندہ جائے گا, فرمایا قبر آپس میں مل جائے گی, حسرت تک اس کی پسلیاں کروڑ لے گی, دائیں بائیں طرف ہو جائیں گی, بائیں دائیں طرف ہو جائیں گی. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس پر 99 سانپ اژدہے پھنیر سانپ مسلط کر دے, ان میں سے ہر سانپ اژدہے کے 99 منہ ہوں گے, ان میں ایک کا ڈسنا قیامت تک کے تڑپانے کے لیے کافی ہوگا. اور یہ ڈسنا ایک بار نہیں ہوگا, یہ قیامت تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اگر آج ہم چاہتے ہیں خدا کے عذابوں سے بچنا, اپنے دین ایمان کی سلامتی کے لیے خرابیوں سے بچو, اپنا ایمان بچاؤ, دوسرا شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھو, اپنی اولادوں کو سکھاؤ. آج بدقسمتی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی. ایک گھر ہے, ایک کمرہ ہے, وہاں پر ٹی وی لگا, کنجر ناچ رہے, گانے باجے عام ہے, باپ بھی وہاں بیٹھا ہے, بیٹا بھی وہاں بیٹھا ہے, بیٹی بھی وہاں بیٹھی ہے, وہاں پر ماں بھی بیٹھی, بیوی موجود ہے. تو پھر اللہ کی رحمتوں کا کیا نزول ہوگا؟ یہ باتیں ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. آج کی رات مقدس رات ہے, آؤ اپنے مولا کے حضور جھک جاؤ, آؤ اپنے مولا سے سچی توبہ کر لو, آؤ اپنے رب کو منا لو. وہ تو کہتا ہے بجا بجا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو اللہ سے توبہ کرو. اور سمجھ یہی دیتا ہے آخرت کا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے کیا ہے؟ اسی آخرت کی فکر کا سبق ہے, اسی ایمان کی سلامتی کے سلسلے میں تعلیم. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ, تم ہرگز نہ مرنا, تم نہ مرنا. پھر کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم ہرگز نہ مرنا مگر مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا, ایمان سلامت لے کر جانا. یہ فکر آخرت ہے. آج کی مقدس رات میں
سب سے پہلے کوشش کریں اپنے رب کو منانے کے لیے سچی توبہ کریں. جو نمازیں قضا ہو چکی ان کی ادائیگی کا آئندہ ادا کرنے کا عہد کریں. اللہ کے محبوب کریم کی شریعت کے احکامات کو خود سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں. آج اولادوں کو ہم سکول کالج کی تعلیم میں سارا دن وقت رکھتے ہیں. بچے کے پاس دین کے لیے بلکہ اپنے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. ادھر مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ادھر باقی آتے ہیں. ادھر مولوی صاحب سے دوسری طرف سلام کہتے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، باہر کر واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج ضرورت اس صبر کی ہے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. دنیا کا مال و ملک کام نہیں آئے گا، دنیا کا چاہو جلال کام نہیں آئے گا، دنیا کی جائیدادیں کام نہیں آئیں گی، کوٹریاں بکرے کام نہیں آئیں گے، کاریں جائیدادیں مال و متا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو رب کے اور اس کے محبوب کی رحمت اور اپنا عمل صالح کام ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. اس مقدس رات میں کوشش کریں اپنے رب کو منانے کے لیے سچی توبہ کے ساتھ قضا نمازیں اور شریعت مطہرہ کے احکام خود سیکھیں، خدا کے لیے اپنی اولادوں کو سکھائیں. اس میں اپنا بھلا ہے، اپنی اولادوں کا بھلا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. اور یہ جو رسم و رواج جن کی جان کی طرح میں نے اشارے کیے، ورنہ تو ہزاروں رسم و رواج ہیں جو خلاف شریعت ہیں. اپنی طرف سے رسم و رواج میں ہم جگڑے، ان رسم و رواجوں سے باہر آئیے، اپنی زندگی حضور کی شریعت کے مطابق گزاریے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے. اس پر فتن دور میں حضور فرماتے ہیں من تمسک بسنتی انت فساد امتی فلو اجر بید شہید وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت کے فتنے کے وقت کوئی بندہ میری ایک سنت پر عمل کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. آج سمجھیے کہ آج یہ جتنی نوسطیں کہیں بے روزگاری کی ہے، غربت کی ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اللہ اکبر. ان ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم حضور کی سچی غلامی میں جمع ہو جائیں، حضور کی سچی غلامی، حضور کے دامن رحمت میں آ جائیں. ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ہم حضور کی شریعت کو اپنے آپ پر نافذ کر دیں. اللہ کا قرآن پکار کے ارشاد فرماتا ہے الا خبر بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں. دنیا کی رنگینیوں میں، بے حیائیوں میں، خباثتوں میں، دین کی نافرمانیوں میں نہیں ہے. دل کا سکون فرمایا اللہ کے ذکر میں، اس کے حبیب کی شریعت میں ہے. رب کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل ہمیں سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. آپ کو سوال وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تقدیر کے حوالے سے رزق میں اضافہ ہونے کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. اصل میں یہ رات سمجھے بجٹ کی رات ہے. بجٹ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے جل شانہ نے تو اپنی تقدیر میں سارا کچھ لکھا ہے. تقدیر کا سادہ سا مفہوم یہ سمجھ لیں. پہلے تقدیر کا سمجھیں چونکہ اس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. تقدیر اللہ نے لکھی، بندے کو اس پر مجبور کر دیا، ایسا نہیں ہے. تقدیر اس بات کا نام نہیں ہے. اللہ نے تقدیر لکھی، بندے کو اس کا پابند اور مجبور کر دیا، ایسا نہیں ہے. تقدیر اس بات کا نام نہیں ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اس کو کلسکین دی، اچھا برا راستے کی اس کو تمیز دی، اس کو ایک حد کا اختیار دیا، نہ کوئی مجبور بنایا نہ کوئی خود مختار بنایا. اللہ نے اس کو اختیار دیا اچھے برے راستے میں سے جو پسند کرنا چاہے اچھے کو پسند کرے گا، چلے گا، جنت جائے گا.
برے کو اختیار کرے گا دوزخ جائے گا۔ اب اس نے اپنی مرضی سے جس راستے پر چلنا تھا، چونکہ اللہ پاک عالم الغیب تھا، اللہ جانتا تھا اس نے کیا کرنا ہے، اللہ نے اپنے علم کے موافق لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ لکھ کر اس کو مجبور کر، جہاں تک اس رات کا تعلق ہے، اصل میں اس رات میں یہ بجٹ کی رات اس اعتبار سے ہے، حضرت اکرمہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ پاک پورے اگلے سال کے معاملات جو ہے فرشتوں کے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ معاملات میں، اللہ پاک ان میں وہ جو ہے وہ سپرد کر دیتا ہے۔ جو جس کا ذمہ داری جس بات میں ہے، مثلا موت ہے، کس نے مرنا ہے، وہ ساری لسٹ اسرائیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے۔ رزق ہے، میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی جاتی ہے، کس کو کیا رزق ملنا ہے، فیصلہ تو پہلے ہو چکا، مگر سارے سال کے معاملات کی لسٹ اللہ اس رات فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے شادی کرنی، یہ سارے معاملات کے جو ہیں اللہ پاک جل شانہ ڈیوٹیاں جو فرشتوں کی لگاتا ہے، اس رات ان کے سپرد کر دی جاتی۔ باقی تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں؟ سادہ یہ بات لمبی ہے، صرف مختصر ایک جملے دروشی پڑھو۔ تقدیر کے حوالے سے سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، تقدیر ہوتی ہے دو قسم کی، ایک قسم اٹل ہے، وہ نہیں بدلتی، اگر اللہ والے اس بارے میں رب کی بارگاہ میں عرض کریں تو ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تقدیر کی ایک قسم ہے جو اللہ والوں کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی کا معنی دوسری قسم ہے، پہلی قسم نہیں۔ بعض تقدیریں اٹل ہیں جو بدلتی نہیں ہیں، اور بعض تقدیروں کے حوالے سے اللہ نے ان کو معلق کر دیا اپنے پیاروں کے حوالے سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے شیع میں حدیث ہے، فرمایا الدعاء یرد القضاء، فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، ٹال دیتی ہے۔ اور اسی لیے تو ائمہ محدثین نے کہا کہ دعا بندے کو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب تر ہوتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا حضور فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جی کوئی اور بات نہیں۔